کہ جو ایم کیو ایم کے دھڑوں کو اکٹھا کرنے کا کام ہو رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم غیر سیاسی ہیں، اور اگر کوئی پہلے انوالومنٹ تھی بھی تو اب ہم نے ختم کر دی ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ غیر سیاسی ہے تو ایم کیو ایم کے دھڑوں کو اکٹھا کون کر رہا ہے؟ یہ زرداری ٹیسوری ڈاکٹرائن پر عمل درآمد ہو کیسے رہا ہے بغیر اسٹیبلشمنٹ کے؟ اس لیے یہ سوال کراچی کے 3 کروڑ لوگوں کا بھی ہے کہ ایک مرتبہ پھر لوٹ مار کی شراکت داری کا نظام شروع ہو رہا ہے۔ 49,000 اسکول ہیں، یہ آپ کی پرفارمنس بلاول صاحب نظر آ رہی ہے۔ ایک اسکول بتا دیں جس میں آپ کی پوری کابینہ، آپ کے تمام سیکرٹریز، میں کہتا ہوں پورا سندھ سیکرٹیریٹ میں کوئی ایک آدمی دکھا دیں جو آپ کے کسی ایک سرکاری اسکول میں اپنے بچے کو داخل کرانے کے لیے تیار ہو۔ یہ آپ کی پرفارمنس ہے۔ یہ 326 ارب روپے کا تعلیمی بجٹ ہے۔ بھاگنا چاہتے ہیں، کھیل بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سندھ کابینہ کا اجلاس بلا کے ایک ایسے آرڈیننس کی بات کی جا رہی ہے جس کے ذریعے سے الیکشن کو سبوتاژ کیا جائے۔ ہم ہر سطح پر ایسے جابرانہ، آمرانہ، غیر جمہوری، کراچی دشمن، عوام دشمن، جمہوریت دشمن کسی بھی آرڈیننس یا کسی بھی فیصلے کی مزاحمت کریں گے۔ عوام کا حق ہے کہ انہیں الیکشن میں حصہ لینے کا موقع ملے۔ 2.25 سال سے یہاں بلدیاتی الیکشن نہیں ہو رہا۔ 6 سال تک ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی وفاق اور صوبے میں برسر اقتدار تھے۔ 2009 سے لے کر 2015 تک انہوں نے بلدیاتی الیکشن نہیں کرایا تھا۔ ان کے پیٹ میں جو حلقہ بندیوں کا مروڑ اور اختیارات کا مروڑ تھا وہ 2013 کے آرڈیننس میں کہا تھا۔ 2015 کا الیکشن کیوں لڑا تھا؟ حلقہ بندیاں تو اس وقت بھی فیئر نہیں تھی۔ یہ مروڑ اس وقت کہا تھا جب ریجیم چینج کے موقع پر کراچی کا سودا ہو رہا تھا، مینڈیٹ کو بیچا جا رہا تھا۔ آج شارع فیصل یاد آ رہی ہے۔ جمہوریت کا یہ طریقہ ہے کہ جو چاہے جہاں پر احتجاج کرے، لیکن وہ ریاست کو کیسے چیلنج کر سکتا ہے؟ وہ اداروں کو کیسے چیلنج کر سکتا ہے؟ وہ کیسے اپنا حکم چلانے کی بات کر سکتا ہے کہ نہیں ہونے دیں گے؟ تم ہو کون جو نہیں ہونے دو گے؟ ہم کروائیں گے انشاءاللہ الیکشن، اور اگر کوئی سازش کامیاب کرنے کی کوشش حکومت نے کی تو اس کی ہر جگہ پر مزاحمت کریں گے، سڑکوں پہ بھی کریں گے، عدالتوں میں بھی کریں گے، اور ان کے کسی بھی غیر قانونی کام کو سپورٹ ہم نہیں کر سکتے۔ تو وہ مروڑ جو بہادر آباد میں جب عمران خان صاحب بھی آ رہے تھے، زرداری صاحب بھی آ رہے تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آ رہے تھے، شہباز شریف بھی جا رہے تھے، تو اس وقت کہتے ہیں نا کہ ایک دن میں، 3 دن بھی نہیں، ایک دن میں اسمبلی کا اجلاس بلائیے، آئین کی آرٹیکل 140A کے تحت تمام اختیارات بلدیاتی اداروں کو منتقل کروائیے۔ وہ تو کاغذ میں رہ گیا، وزارتیں پکڑ لی، گورنرشپ حاصل کر لی، بھانجوں بھتیجوں کو لگا دیا، کراچی کو بیچ دیا۔ حلقہ بندیوں کے لیے تو صرف ایک نوٹیفیکیشن کی ضرورت تھی۔ مارچ میں سیکرٹری بلدیات ایک نوٹیفیکیشن نکالتے کہ حلقہ بندیاں اثر نو کی جائیں گی، اور پرپوز کرتے، مل کر حکومت سے کہتے کہ یہ حلقہ بندی ہونی چاہیے، تو ہو جاتی۔ ریجیم چینج کے موقع پر آپ کے ووٹ کی ضرورت تھی اس وقت لوگوں کو، آپ نے اپنا ووٹ نہیں، کراچی کو بیچا، اور ایک بار نہیں، آپ نے بار بار بیچا ہے۔ آپ سوداگر ہیں، آپ سندھی مہاجر تفریق پیدا کرتے ہیں، اور سندھیوں کا بھی استحصال کر کے اسمبلی میں ایک جعلی اکثریت سے بیٹھنے والے وڈیروں کو ہمیشہ کراچی کا مینڈیٹ فروخت کر دیتے ہیں، اور ان کی گود میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ 30 35 40 سال سے یہ عمل کراچی اور حیدرآباد میں ہو رہا ہے۔ اب کراچی کے لوگوں کو، حیدرآباد کے لوگوں کو، اندرون سندھ کے لوگوں کو، مہاجروں کو اور سندھیوں کو اور بلوچوں کو اور پختونوں کو، پنجابیوں کو، سب کو یہ بات پتہ چل گئی کہ عوام کو لڑواؤ اور خود حکومت میں رہو۔ اس کے خلاف لوگ اٹھ کر کھڑے ہو رہے ہیں، اس کے خلاف لوگ رائے دے رہے ہیں۔ عوامی رائے کے سروے میں لوگ جان چھڑانا چاہتے ہیں ان لوگوں سے۔ ان کو کوئی حیثیت حاصل نہیں رہی ہے۔ اب پچھلے کتنے انتخابات ہیں وہ دیکھتے چلے جائیں۔ کینٹونمنٹ کے انتخابات میں بری طرح ہارے، جن کا اشتراک ہوا ہے ان کے سب کے ووٹ جمع کر لیں، جماعت اسلامی کے ووٹ پھر بھی زیادہ تھے۔ اس کے بعد ضمنی انتخابوں میں ان کی پوزیشن دیکھ لیں، سرویز میں ان کے حالات دیکھ لیں، تو جب شکست نظر آ رہی ہے تو کھیل نہیں کھیلنے دیں گے۔ اس لیے
اس کا نوٹس تو الیکشن کمیشن کو لینا چاہیے. الیکشن کمیشن ایک ادارہ ہے, پاورفل ادارہ ہے, آئین نے اس کو اختیارات دیے ہیں, اس کے پاس بہت سارے اختیارات موجود ہیں. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اتنے اختیارات بھی الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمشنر کے پاس ہیں بعض معاملات میں. تو کیسے کوئی اتنی طاقت سے بات کر سکتا ہے؟ اس لیے میں ایک مرتبہ پھر پاکستان کے تمام اداروں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں, ہم امپارشل ہیں, ہم سیاسی عمل میں مداخلت نہیں کریں گے, آئین کے مطابق اپنی ذمہ داری پوری کریں گے, سب نے اس کو ویلکم کیا ہے. لیکن پھر اگر کچھ لوگ اس طرح کا کام کر رہے ہیں تو اس کا نوٹس بھی فوج کی اعلیٰ ترین قیادت کو لینا چاہیے, اور ایسے لوگوں سے اپنی جان چھڑانی چاہیے جو فوج کی بدنامی کا بھی سبب بنے اور جو اس پورے پروسیس کو بھی خراب کرنے کا ذریعہ بنے. جماعت اسلامی عوام کے ساتھ کھڑی ہے, جماعت اسلامی کراچی کے 3.5 کروڑ لوگوں کے ساتھ ہے. ان کا یہ حق ہے کہ ان کو اپنا میئر منتخب کرائیں, ان کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے ٹاؤن کے چیئرمین, اپنی یو سی کے چیئرمین اور کونسلر منتخب کرائیں. عوام کا حق ہے کہ ان کو بنیادی سہولتیں ملیں, ان کا حق ہے کہ ان کو عزت والی ٹرانسپورٹ ملے, ان کا یہ حق ہے کہ ہمارے بچوں کو تعلیم ملے, روزگار ملے, اسٹریٹ کرائم سے ہماری جان چھوٹے, ایک شناخت ملے, کوئی وارث بنے اس شہر کا. یہ جعلی قسم کی قیادتیں مسلط کر کے, ان پاپولر لوگ مسلط کر کے, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کراچی کو کنٹرول کر سکتا ہے تو وہ دن لگ چکے ہیں. اور اگر یہ اس طرح کی کوئی سازش کی گئی کہ آرڈیننس کے ذریعے سے چیزوں کو خراب کریں, اور ایک صاحب تو لگتا ہے مرجر میں گئے اسی لیے کہ ان کو یہ آسرا کرایا گیا ہے کہ ان کو ایڈمنسٹریٹر تقرر کر دیا جائے گا. بھائی اتنے ہی اگر تمہارے اندر اتنی جان ہے تو الیکشن میں کیوں نہیں جاتے ہو؟ الیکشن میں جاؤ, یو سی او میں اپنے بندے جتواؤ, اکثریت حاصل کرو, میئر بن جاؤ. اگر تمہاری اتنی پاپولرٹی ہے تو جب تم نہیں حاصل کر سکتے تو تم ایڈمنسٹریٹر بن کر مسلط ہونا چاہتے ہو. اپنی پچھلی ہی تقریر میں اٹھا کر دیکھ لو تو سب پتہ چل جائے گا. اس لیے اس طرح کے کسی بھی عمل کو نہ صرف یہ کہ سپورٹ کیا جائے گا بلکہ اس عمل کی مزاحمت کی جائے گی. بس آج کے لیے اتنا ہی ہے. میں انشاءاللہ کل صبح بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اپنے منشور کا بھی انشاءاللہ ہم اثر نو اعلان کریں گے اور اپنے لائے عمل کا بھی اعلان کریں گے. میرا خیال ہے کہ اب پیپلز پارٹی کو سیدھی طریقے سے الیکشن کی طرف جانا چاہیے اور کسی سازشی عمل کا حصہ نہیں بننا چاہیے اور اس کو لیڈ نہیں کرنا چاہیے. بہت شکریہ. حافظ صاحب یہ بتائیے کہ ہائی کورٹ اسلام آباد میں بھی الیکشن کرانے کے اسلام آباد میں اجازت دی تھی, فیصلہ دیا تھا, اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. آپ نے احتجاج کیا سی ایم ہاؤس پہ, اس کا صورتحال یہ کہ وہ آپ کو بھی مطمئن کر رہے ہیں, ایک طرف حکومت ان کو بھی مطمئن کر رہی ہے, اور تیسرا کیس یہ جو ایکٹ کی صورت میں آ رہا ہے. تو اصل کردار تو پیپلز پارٹی کا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے, پی ڈی ایم جو جس قسم کا ملغوبہ ہے, آپ جانتے ہیں کہ وہ جس طرح سے وجود میں آیا ہے اور جس طرح سے ملک کو چلا رہا ہے اور جس طرح اس نے ایک غیر آئینی اور غیر جمہوری طریقے سے خرید و فروخت کے ذریعے سے رجیم چینج کی ہے, اس کے بعد ملک تو ان سے چل نہیں رہا, معیشت ان سے چل نہیں رہی, لوگ جو ہے وہ ان کے خلاف ہیں, اور اس کے بعد اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح پر کسی بھی انتخابی عمل سے بچ سکیں, اور خاص طور پر خوفزدہ ہوتے ہیں بلدیاتی انتخابات سے. اسلام آباد میں بھی انہوں نے یہی حرکت کی اور اب کراچی میں بھی یہ حرکت کرنا چاہتے ہیں. آج بھی سندھ ہائی کورٹ نے پٹیشن فارغ کی ہے نا ایم کیو ایم کی, 3 مرتبہ ہائی کورٹ نے ان کو واپس کر دیا, 4 مرتبہ, 1 مرتبہ سپریم کورٹ نے, 2-3 مرتبہ الیکشن کمیشن نے, کچھ بچا نہیں ہے. یہ جتنا بھی آرڈیننس لے آئے قانونی طور پر الیکشن کے اناؤنسمنٹ کے بعد کسی آرڈیننس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے جس پر امپلیمنٹ کیا جائے. ٹھیک ہے, تو جب امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا تو پھر اس کے بعد یہ کیوں اس طرح کے کام کر کے کنفیوز کر رہے ہیں لوگوں کو؟ یہ چاہتے یہ ہیں کہ آخری دن تک لوگوں کو کنفیوز رکھیں اور کورٹوں میں ہم دھکے کھاتے رہیں, اس کے بعد فیصلہ آ بھی جائے تو کہیں صاحب ہم کل کیسے انتخابات کروائیں اور فرار حاصل کریں. یہ ہے ان کی پوری کاروائی. یہ بچنا چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح الیکشن سے بھاگ جائیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم تو اس طرح سے نہیں بھاگنے دیں گے. ہماری تیاری بھی ہے الحمدللہ, ہمارے کارکن اس وقت بھی پورے شہر میں رابطہ کر رہے ہیں, پورے شہر میں جد و جہد کر رہے ہیں, اور عوام کی پذیرائی ہے. آپ سروے کریں اس وقت, لوگوں سے پوچھیں کہ وہ کس کو میئر دیکھنا چاہتے ہیں اور کس کو چاہتے ہیں کہ وہ کراچی کا نظم و نسق سنبھالے, تو پتہ چل جائے گا کہ جس طرح کی مصنوعی قیادتیں ابھارنے کی کوشش کی جا رہی ہے, عوامی رائے سے پتہ چل جائے گا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے.
اور ان لوگوں کو, ان جعلی قیادتوں کو, ان چلے ہوئے کارتوسوں کو پتا ہے یہ بات, اسی لیے بھاگ رہے ہیں. ورنہ یہ بھاگنے والے لوگ ہیں, یہ تو قبضہ کرنے والے لوگ ہیں. قبضہ کرنے کی طاقت نہیں رہی, اپنے ہی کارکن دل برداشتہ ہو گئے اور اس کے نتیجے میں اب یہ بھاگ رہے ہیں. میں تو بلکہ اس موقع پر میں جتنے بھی پارٹیاں جن کے یہ اس طرح کے مرجر ورجر ہو رہے ہیں, ان کے مخلص کارکن, ظاہر ہے ہر پولیٹیکل ورکر کی بڑی حیثیت ہوتی ہے, جو کسی کرائم میں ملوث نہیں ہے, وہ صرف واشنگ مشین سے دھلنے کے لیے نہیں گیا تھا کہیں پر, مخلصانہ طریقے سے گیا تھا, تو وہ مایوس نہ ہو, جماعت اسلامی میں آ جائے, ہم انشاءاللہ اس کو لے کر چلیں گے اور پھر ہم سب مل کر ایک طاقت بنیں گے. جی ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے آج شام کے اندر جو دیکھا ہوا ہے, اس کے بعد جو اعلان ہوا ہے کہ ہم سارے فیصلوں کو بلاک کر دیں گے, ان کیس اگر ایسا ہوتا ہے یہ لوگ کر لیتے پار والے دن, تو اس موقع پہ جماعت اسلامی کا کیا موقع؟ نہیں, الیکشن ہونا چاہیے نا, یہ تو حکومت کا معاملہ ہے, ریاست کا معاملہ ہے, فوج الیکشن میں انوالو ہے, رینجرز انوالو ہے, الیکشن کمیشن انوالو ہے, حکومت انوالو ہے. اگر آپ الیکشن کے پروسیس کو چیلنج کر رہے ہیں تو بغاوت میں آتا ہے یہ تو جو آئینی ادارے ہیں وہ آئین سے بغاوت کیسے کرنے دیں گے کسی کو؟ احتجاج کرنا ہر پارٹی کا حق ہے, وہ شارع فیصل پہ کریں, وہ کہیں پر جا کر کریں, ہم بھی کرتے ہیں احتجاج, اس میں کیا ہے, احتجاج کرنا تو ہر پارٹی کا حق ہے, لیکن عمل کو سبوتاژ کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ یہ تو ہمارے خلاف نہیں, یہ تو آئین کے خلاف اور پورے پروسیس کے خلاف, جمہوری اور ریاستی اداروں کے خلاف ان کا یہ کلیم ہے, یہ تو اداروں کو نوٹس لینا چاہیے. شکریہ بہت بہت, تھینک یو. ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.